معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ معتمد اندلسی بادشاہ کا مزار۔ میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب علامہ اقبال کی ایک نظم قید خانہ میں معتمد کی فریاد پڑھی۔ ایک فغانِ بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا، جاتی رہی تاثیر بھی۔ مرد حر زنداں میں ہے، بے نیزہ و شمشیر آج، میں پشیماں ہوں، پشیماں ہے میری تدبیر بھی۔ خود بخود زنجیر کی جانب کھنچا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی، جو میری تیغِ دو دم تھی اب میری زنجیر ہے۔ شوخ و بے پرواہ ہے کتنا خالق تقدیر بھی۔ بالِ جبریل میں اس نظم کے ساتھ ایک نوٹ بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ معتمد اشبیلیہ کا بادشاہ اور عرب کا شاعر تھا۔ ہسپانیہ کے ایک حکمران نے اس کو شکست دے کر قید میں ڈال دیا تھا۔ معتمد کی نظمیں انگریزی میں ترجمہ ہو کر وژڈم آف دی ایسٹ سیریز میں شائع ہو چکی ہیں۔ علامہ صاحب کی یہ نظم ایک دو بلکہ 3 بار پڑھنے کے باوجود سمجھ نہ آئی تو اس کا نوٹ پڑھا، لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہ ہوا تو میں نے ابا جی سے رجوع کیا، جنہوں نے خوبصورت انداز میں نظم کا مطلب اور اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ہسپانیہ کے ایک شہر اشبیلیہ کے شاعر بادشاہ عماد، جس نے معتمد کا لقب اختیار کیا تھا، کی ایک کوتاہی پر مراکش کے بادشاہ یوسف بن تاشفین نے اسے گرفتار کر کے قید کیا اور مراکش لے جا کر اسے اغمات کے قلعہ میں بند کر دیا تھا، جہاں قید میں اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس پس منظر کے ساتھ ساتھ ابا جی نے معتمد کی وہ نظم اور اس کا مطلب بھی سمجھایا جس سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے نظم کو اردو کے قالب میں ڈالا تھا۔ پرچموں کے سائے کی عزت کے عوض مجھے لوہے کی ذلت اور بیڑیوں کا بوجھ میرے نصیب میں آیا۔ لوہا میرے لیے نیزے کی تیزانی اور باریک سیکل شدہ دھاروں والی شمشیر برا سے عبارت ہوا کرتا ہے۔ اب وہ اور یہ دونوں ایک بیڑی میں ڈھل گئے ہیں جو میری پنڈلیوں کو شیروں کی طرح چباتی ہے۔ ابا جی نے جس خوبصورت انداز میں بات سمجھائی وہ سن کر اس شاعر بادشاہ کا دیس ہسپانیہ اور اس کا شاہی محل، قید خانہ اور قبر دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن اس زمانے میں نہ تو وسائل تھے اور نہ گھومنے پھرنے والی عمر، لیکن یہ شوق اندر ہی اندر کنڈلی مارے بیٹھا رہا۔ پھر وہ موقع میسر آیا جب میں ہسپانیہ کی سیاحت پر گیا تو خصوصی طور پر اشبیلیہ بھی گیا، جہاں معتمد کا محل دیکھا۔ وہاں قریب ہی وہ عارضی قید خانہ بھی تھا جہاں کچھ عرصہ اسے قید رکھا گیا، اور پھر وہاں سے مراکش کے شہر اغمات لے جا کر پابند سلاسل کیا گیا۔ پھر اللہ نے مجھے مراکش کی سیاحت کا موقع دیا تو معلوم ہوا اغمات یہاں سے زیادہ دور نہیں، چنانچہ بچپن کی خواہشات کی تسکین کے لیے میں اغمات گیا۔ سب ہیڈنگ اغمات کا قلعہ۔ مراکش سے 18 کلومیٹر دور کوہ اطلس کے درمیان میں ایک قدیمی شہر اغمات کے کھنڈرات ہیں۔ ان کھنڈرات میں جہاں اسلامی تاریخ کے کئی روشن باب دفن ہیں، وہاں درد و الم کی ہزاروں داستانیں، مظلوموں کی آہ و سسکیاں بھی صحرا کی ریت میں دب چکی ہیں، لیکن چند ایسے تاریخی حقائق ہیں جنہیں صحرا کی منہ زور ہوائیں بھی دبا نہ سکیں۔ ان حقائق میں اندلس کے شاعر بادشاہ معتمد کی اس قلعہ میں کربناک قید تنہائی، زندگی کے آخری ایام کی بے کسی اور آخری آرام گاہ جیسی باتیں سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہیں۔ پھر وہ زمانہ آیا جب ماہرین آثار قدیمہ کی توجہ اس شہر خاموشاں کی طرف مبذول ہوئی تو انہوں نے زمین کے سینے میں پوشیدہ اس شہر کو منظر عام پر لانے کے لیے کھدائی کرتے ہوئے شہر کے کھنڈرات، قلعہ، معتمد کا قید خانہ اور قبر کے علاوہ شہر کی سڑکیں، فٹ پاتھ اور نظام آب رسانی جیسی چیزیں دریافت کیں۔ زمانہ عروج میں اغمات کوہ اطلس کا مرکزی شہر اور اس پہاڑی علاقے کے بربر قبائل کا دارالحکومت بھی تھا۔ اس کا محل وقوع ایسا تھا کہ ایک طرف پشت پر پہاڑ اور دوسری طرف زرخیز میدان، جبکہ پہلو میں صاف و شفاف پانی سے لبریز دریا اوریکا بہتا تھا۔ ان صفات کی وجہ سے کوہ اطلس کے حکمرانوں نے اسے مرکزی حیثیت دی اور یہاں مضبوط قلعے تعمیر کیے۔ اغمات 8ویں صدی میں اس وقت جنوبی مراکش کا دارالحکومت بنا
جب ملک پر شیعہ مسلک کے ادریس نامی خاندان نے قبضہ کیا تو ملک شیعہ اور سنی دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ فیض کے قریب شیعہ مسلک نے اپنا مرکز قائم کیا، جبکہ سنی مسلک کے پیروکاروں نے فیض سے 1000 میل دور اغمات میں اپنا دارالخلافہ قائم کیا، جو 200 سال تک قائم رہا۔ اس شہر میں مغروہ نامی قبیلہ حکمران تھا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور فاتح مراکش عقبہ بن نافع کی مدد کی تھی۔ لیکن معلوم نہیں کیا ہوا کہ پھر اس قبیلے نے اپنا عقیدہ بدلا اور خارجی گروہ میں شامل ہو گیا۔ پھر مغربی صحارا کا ایک قبیلہ المرابطون کے نام سے اٹھا اور اپنے لیڈر ابو بکر کی قیادت میں کوہ اطلس کو فتح کرتا ہوا آخر اغمات پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اغمات کا حاکم لیاقت جی داری کے ساتھ لڑا لیکن جنگ ہار گیا۔ لیاقت قتل ہوا تو اغمات المرابطون کے قبضے میں آ گیا۔ یہ 27 جون 1058 کی بات ہے۔ اغمات کے مال غنیمت میں لیاقت کی بیوی زینب بھی شامل تھی۔ زینب حسین و جمیل تو تھی لیکن امیر ترین بھی تھی۔ اس کا باپ اپنے زمانے کا بہت بڑا سوداگر تھا جس نے ڈھیر ساری دولت بیٹی کو دے رکھی تھی۔ چنانچہ فاتح قوم کے لیڈر ابو بکر نے زینب سے شادی کر کے اپنا دارالخلافہ اسی شہر میں رکھا، لیکن جب اس شہر میں مزید رہائش کی گنجائش نہ رہی تو ابو بکر اور یوسف بن تاشفین نے مشترکہ ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جو آج مراکش کہلاتا ہے۔ جب شہر تعمیر ہو چکا تب المرابطون نے اپنا دارالخلافہ اغمات سے مراکش منتقل کر دیا، لیکن اغمات کے قلعہ کو اپنے پاس رکھا جہاں جلا وطن قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ آج اغمات ایک گاؤں سے بڑا نہیں جو ابن عباد نامی ایک سڑک کے ذریعے مراکش جانے والی شاہراہ سے منسلک ہے۔ اس گاؤں میں زیتون کے باغات کے درمیان زمانہ قدیم کے قلعے کے کھنڈرات ہر طرف بکھرے نظر آتے ہیں۔ وہاں قریب ہی چند چائے کے کھوکھے ہیں۔ جب سے مراکش سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا تب سے اس شہر کے کھنڈرات تلاش کرنے میں ماہرین آثار قدیمہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، جنہوں نے کریت کر قلعے کی دیواریں، نظام آبپاشی کے لیے کھودی گئی نہر، رہائشی مکان، حمام اور اسی طرح بہت سی چیزوں کو کھود کر نکال رہے ہیں۔ سب ہیڈنگ: ابن عباد معتمد کا مزار۔ اندلس اشبیلیہ کا بادشاہ اور عربی کا نامور شاعر ابن عباد معتمد کا مزار اغمات میں ہے۔ ہوا یہ کہ یوسف بن تاشفین کے زمانے میں اندلس کے ابو قاسم محمد ابن عباد معتمد نے 1042 میں اشبیلیہ کی حکومت سنبھالی تو اپنے ایک قلبی رفیق ابن عامر کو وزیر مقرر کیا۔ ابن عامر عربی کا بہت بڑا شاعر تھا۔ معتمد بھی عربی کا باکمال شاعر تھا۔ ممکن ہے شاعری کے ناطے دونوں ہم نوالا ہم پیالہ بنے یا پھر ہم جنسی کی بدولت۔ کہاوت ہے کہ دونوں ایک ہی بستر میں سویا کرتے تھے۔ اندلس میں یہ دور طوائف الملوکی کا تھا۔ ہر طرف افراتفری تھی اور پڑوس کے عیسائی حکمران اس تاڑ میں رہتے تھے کہ کب موقع ملے اور اس ملک پر قبضہ کیا جائے۔ مسلمانوں نے اندلس کی مرکزی حکومت ختم کر کے ملک کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے انتظامی اخراجات بھی بڑھتے تو نوبت قرض لینے پر آ گئی۔ معتمد نے بھی اپنے پڑوسی عیسائی ملک سے قرض لے رکھا تھا، جس کی واپسی کے لیے وہ اسے تنگ کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں معتمد نے عیسائی حکمرانوں سے صلح کی بجائے مراکش کے مسلمان بادشاہ یوسف بن تاشفین سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا، تو مشیروں نے ایسا کرنے سے روکا اور کہا بہتر ہے آپ پڑوسی عیسائی بادشاہ سے صلح کر لیں۔ اس مشورے پر معتمد نے جواب دیا، مجھے خنزیروں کی نگہداشت سے اونٹوں کا چرانا زیادہ عزیز ہے۔ چنانچہ معتمد نے یوسف بن تاشفین کو اپنی مدد کے لیے دعوت دی تو مراکش کا بادشاہ یوسف مدد کے لیے آیا اور ایک بھرپور لڑائی کے بعد عیسائیوں کو عبرتناک شکست دے کر واپس مراکش چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد عیسائیوں نے اہل اندلس کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کیا تو یوسف بن تاشفین دوبارہ اندلس گیا اور اس بار پورے ملک کو فتح کیا۔ مسلمانوں نے اندلس میں جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر رکھی تھیں انہیں ختم کر کے پورے ملک کو مراکش کے ماتحت کیا۔ اس دوران یوسف بن تاشفین کی معتمد والی اشبیلیہ سے کسی بات پر ان بن ہو گئی تو دونوں کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ یوسف بن تاشفین کو فتح نصیب ہوئی تو اس نے معتمد کے 3 بیٹوں کو قتل جبکہ اسے قید کر کے مراکش کے نواح میں اغمات کے مقام پر ایک قدیمی قلعہ میں لا کر قید کر دیا۔ یہ 1091 کی بات ہے۔
اس سے 1 سال پہلے 1090 میں یوسف بن تاشفین نے غرناطہ کے بادشاہ عبداللہ بن بلقین کو شکست دے کر قید کر کے اسی قلعہ میں لا کر قید کر دیا تھا۔ عبداللہ نیوزیری بربر قبیلے کا فرد تھا جو تاریخ میں المظفر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ عبداللہ بہت پائے کا نثر نگار تھا جس نے دوران قید اپنی زندگی کی یادوں کو لکھا۔ عبداللہ کے 1 سال بعد معتمد کو بھی اس قلعے میں لا کر رکھا گیا۔ معتمد عربی کا بہت خوبصورت شاعر تھا۔ اس نے اپنی قید تنہائی کے دوران اسی قلعے میں بڑی دردناک شاعری کی۔ ممکن ہے قید کے دوران ان دنوں بادشاہوں کی کبھی ملاقات بھی ہوئی ہو، لیکن تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ ممکن ہے قید کے دوران ان دونوں بادشاہوں کی کبھی ملاقات بھی ہوئی ہو، لیکن تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ معتمد کی گرفتاری اور قید تنہائی کے بارے میں اس کی رعایا یعنی اہل اشبیلیہ کی کیا رائے تھی یہ معلوم نہیں، لیکن اس زمانے کے ایک نامور شاعر ابن عبدون کے ایک مرثیے میں اس کا ذکر کچھ یوں موجود ہے: یہ گردش دورہ ہی تو ہے جس نے آل عباد کے بد نصیبوں کو لغزش سے دوچار کر کے تباہ کر دیا۔ ان پر زمانہ خوفناک اونٹنی کی دم پکڑے چڑھ دوڑا، مگر اس اونٹنی کو ڈرا کر نہیں بھگایا گیا۔ جب معتمد کو معزول کر کے قید میں ڈال دیا گیا تو اس کا بیٹا ابو ہاشم، چہیتی بیگم اعتماد اور بچیوں کو بھی مراکش لایا گیا، جہاں یہ بڑی بے کسی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھیں۔ پیٹ پالنے کی خاطر یہ گلی گلی محلے محلے گھومتیں اور محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کمانے پر مجبور تھیں۔ ایک بار عید پر جب معتمد کی بیٹیاں پھٹے پرانے کپڑوں میں اس سے اغمات کی جیل میں ملنے آئیں تو معتمد نے انہیں خستہ حالی میں دیکھ کر برجستہ کہا تھا: ایک زمانہ تھا کہ عیدیں تیرے لیے خوشیاں لایا کرتی تھیں، ایک وقت یہ بھی ہے کہ اغمات کی اسیری میں عید تیرے دل پر بار ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کو پھٹے پرانے کپڑوں میں بھوکا دیکھ رہا ہے، جو لوگوں کے لیے سود کاٹتی ہیں لیکن ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ وہ تمہاری طرف سلام کرنے کے لیے آنکھیں جھکائے ہوئے آئی ہیں، ان کی نگاہیں تھکی ہوئی اور کمزور ہیں۔ ادھر معتمد کی بیوی اور بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں سود کاٹ کر روٹی کھانے پر مجبور تھیں، تو ادھر معتمد قید خانے میں زنجیروں میں جکڑا اپنے احساسات کو شاعری کے قالب میں ڈھالنے میں مصروف تھا۔ اے میری زنجیر، کیا تو مجھے نہیں جانتی کہ میں مسلمان ہوں؟ تو نے شفقت اور رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ اے زنجیر، مجھ کو ابو ہاشم، معتمد کا بیٹا، تجھ میں جکڑا ہوا دیکھے گا تو سخت دل بھی نرم ہو جائے گا۔ عربی کے خوبصورت شاعر اور اشبیلیہ کے سابق حکمران ابو عباد معتمد نے اغمات کے اسی قلعہ میں زندگی کے آخری دن گزارے۔ جب فوت ہوا تو میت کو قید خانے سے باہر پھینک دیا گیا۔ کسی راہ چلتے مسافر نے میت دیکھی تو پکار لگائی: اجنبی کی نماز جنازہ، اجنبی کی نماز جنازہ۔ اس آواز پر صرف 3 آدمی جنازے میں شامل ہوئے، اور وہ بھی راہ چلتے، جنہیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ اشبیلیہ کے بادشاہ کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں غریب الوطنی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب اندلس کے نامور مورخ شاعر ابن خطیب پر غرناطہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تو وہ جان بچا کر مراکش آ گیا۔ اس دوران یہ اغمات آیا اور معتمد کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ شعر کہے: میں دلی رغبت کے باعث اغمات میں تیری قبر کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں۔ میں نے اس کام کو اہم ترین کام تصور کیا ہے۔ میں تیری زیارت کیوں کر نہ کروں؟ تو کہ بادشاہوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھا اور تاریک راتوں میں چراغ کی حیثیت رکھتا تھا، تو وہ تھا کہ اگر زمانہ تیری موت کو میری زندگی تک مؤخر کر دیتا تو تیرے لیے میری شاعری وفود کا عالم دکھاتی۔ معتمد کی قبر بغیر نام و نشان صدیوں یوں ہی خستہ حالت میں رہی۔ گزشتہ صدی میں مراکش کی استقلال جماعت کے نوجوانوں نے ایک تحریک چلائی، جس کے جواب میں 1970 میں معتمد کی قبر کے اوپر ایک خوبصورت مزار تعمیر کیا گیا اور مزار تک جانے والی سڑک کا نام ابن عباد رکھا گیا۔ مقبرے میں اعتماد کی چہیتی بیوی رمیکیا اعتماد اور بیٹے سلمان بھی دفن ہیں۔ معتمد کا اصل نام ابن عباد تھا۔ معتمد کی قبر کے عین اوپر چھت پر ایک گول گنبد ہے۔ عمارت مقامی سرخ مٹی سے تیار کی گئی، جبکہ قبر کو بڑی خوبصورت ٹائلوں سے مرصع کیا گیا ہے۔ قبر کے سرہانے معتمد کا آخری کلام سنگ مرمر پر لکھ کر اسے دیوار میں نصب کیا گیا ہے:
اے پردیسی کی قبر تجھے صبح و شام کے بادل سیراب کرتے رہیں۔ کیا سچ مچ ابن عباد کے اجزائے بدن تیرے حصے میں آئے ہیں؟ وہ سراپا علم و حلم وہ آسائش و دائمی قحط سالی میں شاہ ادبی پیاسے کے سیرابی۔ وہ سراپا علم و حلم وہ آسائش دائمی قحط سالی میں شادابی، پیاسے کے لیے سیرابی، بوقت جنگ شمشیر و سنا اور تیر اندازی کا ماہر، دشمنوں کے لیے عبرت ناک موت، شیر ضیاء یعنی بہادر آدمی، سخت گیری میں زمانے کی طرح، نعمتیں بکھیرنے میں سمندر، تاریکیوں میں بما کامل، محفل میں صدر نشیں۔ ہاں یہ سچ ہے، تقدیر آسمانی نے خاص مجھے یہ تحفہ دیا ہے جو وقت مقرر پر میری آغوش میں آ گیا۔ اس جنازے سے پہلے مجھے یہ بات معلوم نہ تھی کہ پہاڑ بھی چوبھائے خشک پر حرکت کر سکتے ہیں۔ تیرے لیے یہ فخر کافی ہے، سو جود و کرم کا پیکر تجھے سونپا گیا ہے، اسے پیار سے رکھ۔ خدا کرے چمکتے گرجتے بادل تیری پیاس بجھایا کریں، یہ بادل شام و سحر اپنے اس ہمزاد پر اشک فشانی کیا کریں جس کے باران فراواں کو تو نے پتھر کی سلوں تلے ڈھانپ لیا ہے، تاکہ پھولوں کی آنکھوں سے شبنم کے آنسو امٹ امٹ کر تجھے تربتر کر دیں اور تیری داد رسی میں بخل سے کام نہ لیں، اور تیرے مدفن پر اللہ کی دائمی رحمتیں برستی رہیں جو تعداد و شمار سے باہر ہوں۔ ڈاکٹر پروفیسر خورشید رضوی صاحب، جنہوں نے کمال مہربانی سے معتمد کے اس کلام کا ترجمہ کر کے عنایت کیا، جس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے فون پر بات ہوئی تو ان کی رائے کے مطابق یہ کلام معتمد کا نہیں ہو سکتا، ممکن ہے یہ معتمد کے کسی چاہنے والے کا کلام ہو۔ معتمد اپنے بارے میں اس طرح نہ لکھتے، اگر لکھتے بھی تو اسے کسی اور انداز سے بیان کرتے۔